www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان ہوا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ اس کے ضمن میں ہم نے صحابہ کرام کے کچھ واقعات اور کرامات آپ کو بیان کی تھی۔ دو چار اور واقعات ہیں جو آپ کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ واقعات جو شروع ہوئے مکمل ہو جائیں۔ اس میں افریقہ کا واقعہ بتایا تھا، سن 50 ہجری میں حضرت عقبہ بن نافع الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بہت بڑی جہادی کارروائیاں ہوئیں، سیاسی مہمات اور جہادی مہمات یہ صحابہ نے انجام دی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر جو تھے، یہ صرف یہی نہیں کہ سپہ سالار اور لڑاکا جرنیل تھے، بلکہ بہت اعلیٰ سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ پورے علاقے کا لوگوں کا مزاج اور حالات، اس پر ان کو بہت بصیرت ہوتی تھی اور اس کے ایسے نتائج اخذ کرتے تھے اور اس کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تھے، منصوبہ ساز لوگوں میں سے تھے۔ تو وہاں فتح ہو گئی۔ پھر جنگل کا واقعہ آپ کو بتایا کہ آبادی بنانی تھی، دارالعمارات مقرر کیا، مسجد بنائی، جنگلی جانوروں سے خطاب ہوا، سب بھاگ گئے صحابہ کے خطاب سے۔ 18 صحابہ کرام تھے، باقی اور حضرات تھے، بہت بڑی تعداد۔ مسجد کا قبلے کا مسئلہ پیش آیا، اس کو اللہ نے حل کرایا، وہ بھی آپ کو بیان ہوا۔ اسی مہم میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک جگہ یہ مہم پر گئے اور وہاں پر پانی ختم ہو گیا۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر کھائے جتنی دیر زندہ رہتا ہے، بغیر پانی کے اتنی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی ہر وقت چاہیے اور زیادہ چاہیے۔ آپ کھانا دن میں 3 وقت کھا لیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھا لیتے ہیں، رات کھا لیتے ہیں، لیکن پانی تو کئی دفعہ پیتے ہیں، 10 12 دفعہ 15 دفعہ پانی پیتے ہیں۔ گرمی زیادہ ہو زیادہ دفعہ پیتے ہیں۔ نہ ملے تو عادت غیر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ پانی ختم ہو گیا اور آس پاس تلاش کیا، پانی کہیں نہیں ملا، بہت پریشان ہوئے۔ اتنا خطرہ ہوا حالات کا کہ اندیشہ ہوا کہ لشکر ہلاک مرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ پیاس سے ہلاکت شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع اللہ کیا۔ رجوع اللہ جانتے ہو؟ رجوع اللہ کا مطلب اللہ کی طرف دھیان کیا اور اللہ کے سامنے اپنا پریشانی، اپنا قضیہ اور مسئلہ رکھا اور اس کے دربار میں گڑ گڑائے اور 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ تیرے میدان، تیرے جہاد میں، تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ صورتحال ہے، اور اگر پانی ہمیں نہ ملا تو پھر ہلاکت ہے۔ تو بہت رو کر اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ تو اسی عرصے میں ان کا گھوڑا جو پاس کھڑا تھا
اس نے زمین میں اپنا سم مارنا شروع کر دیا، پاؤں مارتا رہا، اس میں ایک پتھر پھر نکل آیا، اس پتھر سے اس کا سم ٹکرایا، صاف سفید پتھر، اور اتنے میں اس کے ساتھ ایک دم پتھر سے پانی چشمہ پھوٹنا شروع ہو گیا پانی کا، اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی، اور اتنا وافر پانی کہ صحابہ نے اور آپ نے فوراً اعلان کرایا، لشکر بہت بڑا اور دور دور بکھرا ہوا تھا، اور ظاہر ہے پانی کی تلاش میں بھی بکھرا ہوا ہوگا ادھر ادھر، جان بچانے کیونکہ جان خطرے میں تھی، تو بہت زیادہ دوڑائے لوگ اور اعلان کرایا اور خبردار کیا کہ پانی ہے اور آ جاؤ، پانی تو پیاسا تو پانی کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو سب آئے اور خوب پانی پیا، خوب جانوروں کو پانی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، حتیٰ کہ پھر ادھر ادھر گڑھے بنا کر ان گڑھوں میں بھی پانی بھرا انہوں نے، اور بڑے بڑے تالاب بن گئے پانی کے۔ اب بتاؤ یہ کیا چیز تھی؟ دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی، اپنی طاقت کے زور پہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ امریکہ کی فوج، نہ برطانیہ کی فوج، نہ پاکستان کی فوج، نہ سعودیہ کی فوج، جب تک خدائی نصرت اور اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوط تعلق نہ ہو یہ صورت ممکن نہیں ہے، سوائے اللہ کے ارادے کے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پانی نکلا، سب نے پانی پیا، اور پھر اس کے بعد اگلی مہمات شروع ہو گئیں، اور اس علاقے کا نام جو ہے وہ ماء الفرس بن گیا، اس علاقے کا نام ہی ماء الفرس پڑ گیا، گھوڑے کا پانی، یعنی گھوڑے کی وجہ سے جب چشمہ نکلا تو اس خطے کا نام ماء الفرس ہو گیا۔ تو یہ افریقہ کا قزوین علاقہ میں نے بتایا تھا، یہ مراکش کا علاقہ جو آج کل آپ سنتے ہیں، مراکش عرب ملک ہے، یہ وہاں کے خطہ بنتا ہے، اس کے آس پاس مراکش ہے، اس کے ساتھ ہی پھر الجزائر بھی ہے، تو یہ مغربی افریقہ کا ہے، تو وہاں یہ واقعہ ہوا۔ یہ سن 50 ہجری کے واقعات ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، وہ غالباً ادھر عراق کی طرف قادسیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاصم بن عمر کو بھیجا مہم پر کہ جائیں، وہاں بہت بڑے دشمن سے مقابلہ تھا، وہ وہاں پہنچ گئے، جب پہنچے تو جتنے کافر دشمن تھے وہ قلعے میں محصور ہو گئے، اپنے کو انہوں نے قلعے میں بند کر لیا، اور اس میں بہت بڑا اندر پانی کا خوراک کا ذخیرہ، اور اندر محصور ہو گئے۔ اب یہ باہر اس میں یہی ہوتا ہے کہ قلعے کا گھیرا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور مزید انہیں خوراک نہ اندر پہنچ سکے، لیکن اگر خوراک ہی انہوں نے 2 ماہ کے اندر ذخیرہ کر لی تو اب کیا ہوگا؟ 1.5 2 ماہ تک باہر محاصرہ کرنا آسان کام تو نہیں ہے، غیر ملک میں جا کر، اس کے سرحدوں کے اندر جا کر، علاقہ بھی دشمن کا ہو سارا وہ، تو وہاں وہ پہنچ کر انہوں نے محاصرہ کر لیا قلعے کا، لیکن وہ محاصرہ لمبا ہو گیا کیونکہ اندر وہ محفوظ ہو گئے، اور ان کے پاس خوراک کا، غذا کا اور ہتھیار اور اسلحہ کا پورا انتظام اور لمبے عرصے کے لیے تھا۔ ان کے پاس خوراک ختم، اور اپنے مرکز سے دور دشمن کے ملک میں انسان کو راستے بھی معلوم نہیں ہوتے، علاقے کی واقفیت بھی نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کہاں ملتی ہے، پانی کے چشمے کہاں ہیں، باغات کہاں ہیں، کھیت کہاں ہیں، یہ چیز کہاں ملے گی، وہ چیز کہاں ملے گی، یہ معلوم ہی نہیں ہوتی، وہ تو خود ہی ڈھونڈ کر معلوم کرنی پڑتی ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر مہم پڑے رہتے ہیں لوگ۔ تو اب غذا ختم ہو گئی، گوشت نہیں ہے، غلہ گندم ہوئی ہوگی وہ ختم ہو گئی، تو اب پھر گوشت ہوتا ہے، اب گوشت کے لیے انہوں نے جو جانور ہوں گے وہ بھی ختم ہو گئے ہوں گے، اب اتنے جانور ختم ہوئے کہ مال اٹھانے کر لے جانے کے بھی مویشی نہیں رہے ان کے پاس، جن پر لاد کر مال لے جائیں، اور جب وہی نہیں رہے تو کھانے کے لیے بھی گوشت نہیں رہا،
اور مال ادھر ادھر لے جانے کے لیے بھی سامان نہیں تھا، جانور نہیں تھے، بہت پریشان ہو گئے اور بہت پریشانی میں علاقے کی چھان بین کی، تلاش کر رہے ہیں لیکن کہیں کوئی چیز نہیں۔ جنگل تھا، جنگل میں تھے، لیکن جنگل میں کہاں اتنے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں؟ شکار ایک آدھ مل جائے گا، ایک ہرن مل جائے گا، نیل گائے مل گئی، لیکن کتنے دن کے لیے؟ تو لشکر بہت بڑا ہے، مسلسل چاہیے کافی دنوں کے لیے، تو وہ گھومتے رہے۔ تو حضرت عاصم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یہ تلاش میں تھے، کہیں سے جانوروں کا ملے، لوگوں سے معلوم کر رہے تھے گائے کہاں ہے، بکریاں کہاں ہیں، اونٹ کہاں ملتے ہیں، بیل کہاں ملیں گے، تاکہ بار برداری کا بھی کام ہو اور انہیں ذبح کر کر خوراک کا بھی نظم ہو جائے، لیکن کوئی جانور نہیں۔ ایک جنگل کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک چرواہا گزرا، انہی کا، کافروں کا، اتفاق سے وہ مل گیا، گزرا گدڑیا، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بکریاں اور گائے یہاں کہاں سے ملتی ہیں، یہاں کہیں ہیں؟ تو اس نے صاف جھوٹ بولا، ظاہر دشمن کا آدمی تھا، وہ سچ کیسے بتاتا؟ اس نے کہا یہاں کوئی نہیں، یہاں آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ پھر مایوس، اتنے میں جنگل سے آواز آئی، کذب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہاں نحنو، ہاں نحنو، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ اب وہ جب آواز کی طرف جنگل میں داخل ہوئے تو دیکھا گائے اور بیل موجود ہیں، اور اس نے آواز دی خود، ہاں نحنو، ہم حاضر ہیں، ہم یہ موجود ہیں۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑا خزانہ انہیں مال مویشی کا، گایوں کا دیا، جسے ہانک کر وہ سب کو لے کر آئے، اور اللہ نے ان کے کام پھر آسان کیے، بار برداری کا بھی اور خوراک کا بھی۔ اب یہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ بھی کرامت صحابہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئیں۔ حدیث میں آپ نے پڑھا، بخاری میں بھی آتا ہے اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، جس میں فضائل آتے ہیں، مناقب ابو بکر اور عمر، اس میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک آدمی جا رہا تھا گائے کو لے کر، تھک گیا، چلتے چلتے تھکا تو وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب گائے کے اوپر بیٹھا ہوا جا رہا ہے، گائے نے بولی کہ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم ہم پر سواری کرو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بقرہ، گائے بات کر رہی ہے، جانور بول رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہیں واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ واقعہ سچ ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ابو بکر بھی کرتے ہیں اور عمر بھی کرتے ہیں، اور وما ہما ثم، حالانکہ یہ دونوں اس مجلس میں موجود نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بھی اور عمر بھی اس پر ایمان لائے، اس واقعے پر۔ تو یہ اس وقت بھی ہوئی واقعات، صحابہ کے ذریعے بھی اللہ نے یہ چیزیں کرائیں، اور اس طرح غیبی مدد ان پاکیزہ جماعت کے لیے اللہ نے بھیجی، اسے دیکھ کر ساری دنیا مسخر ہو گئی، اسلام میں داخل ہوتی چلی گئی، اور اللہ نے فتوحات دی اور غلبہ ہو گیا۔ ایسی مقدس جماعت کے بارے میں زبان کھولنا اور ان کے بارے میں بکواس کرنا اور جو منہ میں آئے کہہ دینا، یہ سوائے اپنے ایمان کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صالحین کی محبت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔